اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ یہ ایک مختصر سا پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ غالباً کل رات کو ایک شخصیت کا انتقال ہوا ہے جو ملنگی صوفی گالی نصیریوں کی ایک پسندیدہ شخصیت۔ ان کے حوالے سے ایک پوسٹ نظروں سے گزری، ایک برادر ہیں ہمارے، انہوں نے بھجوائی اور یہ ابھی آپ کی اسکرین پر بھی چل رہی ہوگی وہ پوسٹ۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی توحیدی تربیت یا نوجوانوں کی جو ہے تربیت آپ کہہ لیں، یا ان کے فہم میں یہ بات مطلب کتنی غیر محسوس طریقے سے ڈال دی گئی کہ زندگی کے بھی سارے معاملات جو ہیں، یعنی زندگی میں آپ نے رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، اچھی جاب مانگنی ہے، کاروبار مانگنا ہے، گھر مانگنا ہے، بیوی مانگنی ہے، یعنی رشتے کے معاملات ہیں، تو بھی آپ نے اللہ رب العزت تک نہیں آنا۔ جی مولا حسین تنو باد رکھے، مولا غازی عباس تنو اولاد دوے، جی مولا علی جناب تنو اپنا کار دوے، مولا سلامت رکھے، یعنی اللہ کدھر ہے؟ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہوں، سیرت ہو، زندگیاں ہوں، ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہو، جنگ ہو، امن ہو، گھر میں ہوں، باہر ہوں، زندان میں ہوں، آزاد ہوں، ہمیں تو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ جو ریپلیسنگ کی گئی ہے بڑے غیر محسوس طریقے سے ان غالیوں اور نصیریوں کی طرف سے، اور یہ مصوف جن کی وفات ہوئی ہے، یہی کچھ بیچ کے گئے ہیں، یہ ہے اس کا نتیجہ اور ثمر، اور ان جیسے باقیوں کا۔ یا پوسٹ کے الفاظ پڑھیں کہ جناب وہ رضائے مولا سے انتقال کر گئے ہیں، رضائے الہی سے نہیں، رضائے مولا سے، اور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ان کے درجات بلند فرمائیں اور مغفرت فرمائیں۔ جی اللہ کے پاس، یعنی جو مرنے کے بعد چلیں، رسمی طور پہ صحیح دو اختیار ان غالیوں نے چھوڑے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے وہ بھی اختیارات جو ہیں وہ بھی تفویض کروا رہے ہیں کہ یعنی انتقال بھی رضائے اللہ سے نہیں، رضائے الہی سے نہیں، رضائے مولا سے ہوگا، تو مغفرت بھی اور درجات بلند بھی جو ہے اس کی بھی دعا جو ہے وہ اللہ سے نہیں کی جائے گی، امام زمان سے کی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ پھل، یہ ہے وہ نتیجہ جو ان امامہ پوشوں کی خاموشیوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کو اپنے مدرسوں کے چندوں سے غرض ہے، ان کو اپنی گاڑیوں، اپنے پروٹوکول سے غرض ہے، ان کو یہ غرض ہے کہ بس نام نہاد جو ایک شیعت ہے وہ چلتی رہے، اس کی جمعیت میں وہ نہ آئے، چاہے شرک اور غلو سے بھری شیعت کی نسل پوری پروان چڑھتی رہے، اور چڑھ چکی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے محترم ناظرین و سامعین، نوجوانوں متوجہ ہو، یہ وہ شرک خفی ہے جو غیر محسوس طریقے سے الفاظوں کے ذریعے آپ میں ڈیلا گیا، اور کہا جائے گا کہ جی اگر رضائے مولا کہہ دیا تو کیا ہو گیا، مولا کدھر ہیں؟ جی وہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی بارگاہ مولا میں چلے گئے، تو جو مولا اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ہم نے غلط کہہ دیا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چلو یہ صاحب یا جتنے بھی مومنین دنیا سے جاتے ہیں ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے جی رضائے مولا سے انتقال کر گئے، تو مولا کس کی رضا سے پھر انتقال کر گئے؟ جی اپنی رضا سے خود شہادتیں پائیں کیا انہوں نے؟ اور کیا قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ یا دیگر دعاؤں کی کتب میں آئمہ جو مغفرت اور درجات بلندی کی دعائیں کرتے رہے وہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے معصوم سے کرتے رہے؟ کچھ خیال کرو، کچھ ہوش کے ناخن لو نوجوانوں، یہ شرک ہے، یہ شرکی الفاظ ہیں، ان کی آپ کو غیر محسوس طریقے سے ٹریننگ ایسی دی گئی ہے کہ اب ان پہ تنقید کرنے والا آپ کو مقصر لگے گا، فلاں فرقے کا لگے گا، فلاں لگے گا، لیکن خدا کا واسطہ پہلے معصومین کو پڑھ لو، ان کی دعائیں پڑھ لو، صحیفہ سجادیہ میں ہر اس کی دعا ہے، وہ بھی پڑھ لو، مغفرت کی بھی دعائیں ہیں کہ وہ کس سے مانگتے رہے مغفرت۔ تو زندگی میں تو ظالموں نے، ان نصیریوں غالیوں نے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں نے اور ان کی ان غلاظتوں پہ خاموشیاں اختیار کرنے والے امامہ پوش کدھر ہے؟ یہ ہے وہ ثمر، یہ جو شہنشاہ خرافات اور اس کے ہمنوا جو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ ہے وہ ثمر کہ نوجوانوں کو اب مرنے کے بعد کے معاملات میں بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے درجات بھی امام سے بلند کرانے ہیں تو مغفرت بھی امام سے بلند کروانی ہے۔ تو ہوشیار ہوئیں، ان چیزوں کو پڑھیں اور ان امامہ پوشوں سے سوال کریں، ان کو صرف چندے، زکوٰۃ، خمس اور صدقات اور فطرانے نہ بھجوائیں، ان سے سوال بھی کریں جو آپ کے عقیدے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، خاص کر عقیدہ توحید کا، جنہوں نے قیامت والے دن آپ کو معصومین کے آگے شرمندہ اور شرمسار کروانا ہے۔ اور سورہ مبارکہ بقرہ میں کہہ دیا، اللہ نے کوٹ کر دیے ان کے الفاظ مستقبل کے جو قیامت میں انہوں نے بولنے ہیں کہ جناب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اپنی جہالت کے خود ذمہ دار ہے۔ ہوش کیجئے، خدا کے واسطے ہوش کیجئے۔ اور اوپر دیکھیں، پوسٹ کے اوپر آپ دیکھیں، مطلب اس بے وقوف اور جاہل کو یہ نہیں پتا کہ اوپر جو لکھ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور نیچے لکھ رہا ہے رضائے مولا سے انتقال کر گئے ہیں امام زمان کے درجات۔ کیا علی علیہ السلام اور اولاد علی جیسی توحید پرست شخصیات جو ہیں ان الفاظوں کی گنجائش ہمیں دیں گی؟
ان الفاظوں سے وہ خوش ہوں گے یا نالاں ہوں گے، یا اللہ رب العزت کے آگے خدا نخواستہ ہماری وجہ سے توضیحات پیش کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہم نے ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی، یہ ان کی اپنی جہالت۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کی چیز جب نظر آئے علمی طریقے سے، تمیزانہ طریقے سے اس پہ نقطہ اٹھائیں، سوال اٹھائیں، اس کا رد کریں۔ اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عام انسان دنیا سے جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کے درجات بلند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم اللہ کے حضور ان ہستیوں کا، ناموں کا اور سیرتوں کا واسطہ ضرور پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقے سے، ان معصومین کے صدقے سے، انبیاء کے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے اس مرحوم کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وسیلے اور صدقہ سے۔ اس میں کوئی نہیں، لیکن آپ اللہ کو بیچ میں غائب کر دیں معاذ اللہ، جیسے دنیاوی معاملات میں کر چکے ہیں۔ سلامتیاں مولا سے مانگنی ہے، رزق اولاد مولا سے مانگنا ہے، کچھ چیزیں مولا غازی سے مانگنی ہے، کچھ مولا حسین سے، اللہ تو ہے ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن و اہل بیت میں ہے ہی اللہ، ادھر اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ تو اس پہ غور کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔